أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لاتعداد، بے حد و حساب، بے شمار درود و سلام نبی آخر الزمان سید الاولین والآخرین، امام کائنات رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ اس مالک کائنات نے اس کائنات کو بنایا، اس مالک کائنات نے انسان کو بنایا، اور اس کی انسان کی دنیاوی زندگی جہاں پر خوشیاں دیں، آسانیاں دیں، راحتیں دیں، وہاں پہ اسی انسان کی اس دنیاوی زندگی کے اندر بہت ساری مشکلات، بہت ساری تکلیفات، بہت ساری غم اور بہت سارے غموں کے پہاڑ بھی اسی دنیا کے اندر، اسی دنیا کی زندگی کے اندر انسان پاتا ہے۔ اب جب انسان ان غموں کا شکار ہو جائے، ان مصیبتوں سے اس کا برا حال ہو جائے، جب انسان اس دنیاوی زندگی کی مشکلات میں پھنس جائے، جب انسان اس دنیاوی زندگی کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جائے، تو پھر ایک ہی راستہ ہے جو وہ اختیار کرتا ہے، وہ اللہ سے تعلق کا راستہ ہے۔ انسان جہاں پر اللہ نے دنیا کے اندر اس کے لیے مشکلات رکھی، اس مشکلات کا حل بھی انسان کو بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے تھے، وہاں پہ ان ساری باتوں کا تذکرہ فرمایا کہ انسان جب تم اس دنیا کی بدمستیوں کے اندر، اس دنیا کی برائیوں کے اندر، اس دنیا کے غموں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، چکروں کے اندر پھنس جاؤ، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، تم نے اس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ جب بھائی بھائی کا ساتھ چھوڑ جائے، باپ کی شفقت ختم ہو جائے، ماں کا وہ پیار اور محبت اس دنیا کے اندر اس سے بچھڑ جائے، جب کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تو ایک راستہ ہے اور وہ اللہ کی طرف ہے، اور وہ راستہ دعا کا ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار مومن کا وہ دعا ہے۔ آج ہم اس سبق کے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ دعا، ہم پکارتے ہیں اللہ کو، ہم مدد کے لیے بلاتے ہیں اللہ کو۔ دعا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس راستے سے تمام انبیاء بھی گزرے، تمام صحابہ بھی گزرے، تمام اولیاء بھی گزرے، اور ہر ذی شعور اور دانش رکھنے والا جو شخص ہے وہ اس راستے سے گزرے گا۔ جب بھی کوئی مشکل ہوگی، جب بھی کوئی اس کو سوال درپیش ہوگا، جب بھی کوئی مطالبہ اس کی زندگی کا ہوگا،
وہ اللہ کے حضور اپنی مشکل کو رکھے گا، اللہ کے حضور اپنی دعاؤں کو رکھے گا، اللہ کے حضور اپنی التجاؤں کو رکھے گا، اللہ کے حضور گڑ گڑائے گا، اللہ کے حضور روئے گا، وہ مالک ملک اس کی فریادوں کو پورا کرے گا، اور وہ یہی راستہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائے۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق کے ساتھ چند معاملات، چند نکات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ آج کا یہ سبق ہماری زندگی کے لیے بڑا اہم ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں، انسان جب تم اللہ کے سامنے اپنی کم عزت ہونے کا اقرار کرتے ہو، جب تم اللہ کے سامنے اپنی ذلت کا اقرار کرتے ہو اور کیا کہتے ہو، کیا مالک عزتوں کا مالک تو ہے، عزتوں والی ذات صرف تیری ہے، میں ہر معاملے میں، ہر زاویے میں، ہر اعتبار سے میں تمہارے سامنے فقیر ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تمام انسان اللہ کی طرف فقیر ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے سامنے اپنی ذلتوں کا، اپنی پستیوں کا، اپنی کم عزت ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے مالک تمام عزتوں کا مالک تو ہے، خالق تمام عزتوں کا مالک تو ہے، میں ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے تمہاری عزتوں کا اقرار کرتا ہوں، اس پہ یقین لاتا ہوں، پھر وہ اپنا مطالبہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اللہ اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تم پکارو اپنے رب کو، جب تمہاری پکاروں کی ڈائریکشن صرف اللہ کی طرف ہو جائے، جب تمہاری پکاروں کا مرکز صرف اللہ ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا اور پورا فرماؤں گا۔ وقال ربکم ادعونی، اور تم پکارو اللہ کو، تمہاری پکار کوئی غیر اللہ نہ ہو، اللہ کے سوا کوئی اور نہ ہو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم پکارو اپنے رب کو، اللہ تمہاری پکار کو سنے گا بھی اور تمہاری دعاؤں اور التجاؤں کو پورا بھی کرے گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جس نے تکبر کیا اس کی عبادت، میں نے ابھی کہا دعا والعبادہ، دعا عبادت ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اقیم الصلاۃ لذکری، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنی نماز کو، رکوع و سجود کو، قیام کو آپ پورے کو اٹھا کر دیکھیں، آپ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ سے التجائیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ سے اپنی مناجات کو رکھ رہے ہوتے ہیں، آپ دل لگا کر نماز کو اس ترجمے کے ساتھ آپ کو پتہ ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، آپ اللہ سے اپنے معاملات کو رکھ رہے ہیں۔ الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ کیا فرمایا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ لوگ، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، دعا ہی نہیں کرتے۔ کیا اللہ کو ہمارے حال کا نہیں پتہ؟ کیا اللہ مقلب القلوب نہیں ہے؟ کیا اللہ دلوں کے بھید نہیں جانتا؟ کیا اللہ ہمارے حال کو نہیں جانتا؟ کیا ہم اپنی فریاد اس کے سامنے رکھیں گے تو اس کو پتہ چلے گا؟ کیا اللہ ہمارے دلوں کے، ہمارے حال نہیں جانتا؟ یہ سوچ کر وہ دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، یہ تکبر ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، ادعونی استجب لکم، جب وہ میرے سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اور فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو اس عبادت کے ساتھ تکبر یہ کریں گے، جو مجھ سے مانگنے سے اعراض کریں گے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم کے اندر ہوں گے۔ قرآن مجید میں اکثر جگہوں پہ یہ بات، یستفتونک،
لوگ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر سوال کرتے ہیں، یستفتونک، ہمیں فتویٰ دیجئے، یسالونک، ہمیں اس بارے میں بتلائیے۔ اللہ نے فرمایا جب اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں، فتویٰ مانگتے ہیں، قرآن مجید میں یسالونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس بالحج، یسالونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ جب آپ سے سوال کریں، آپ سے فتویٰ مانگے، کہہ دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، لیکن جب سوال کرنے کی باری آئی کہ جب میرے بندے میری ذات کے بارے میں سوال کریں، وہ میرے بارے میں آپ سے دریافت کریں کہ اللہ ہمارا کتنا قریب ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، تو فرما دیجئے انی فَإِنِّي قریب، میں ان کے بہت قریب ہوں۔ وہ اللہ اپنی شان کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ وہ ان کے بہت قریب ہے، حالانکہ وہ عرش کے اوپر اللہ اپنی شان کے ساتھ موجود ہے۔ کہا انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ اپنے بندے کے بہت قریب ہیں اور اپنے بندے کی اس پکار کا انتظار کرتے ہیں کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے اور میں کہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ کیا سوال ہے میرے بندے؟ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جو قیمتی اکرم شے جو ہے وہ دعا ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر سب سے بڑھ کر سب سے عزت والی کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ان دو دعاؤں سے اعراض کر لے، وہ گناہ کی دعا نہ کرے، کسی غلطی کوتاہی کی دعا نہ کرے، اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کی، اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنے کی دعا نہ کرے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی 3 طرح کی ہیں کہ اللہ اس کی دعاؤں کو یا تو فوری طور پہ قبول کرتا ہے اور اس کا رزلٹ فوری آ جاتا ہے۔ اگر اس کی دعاؤں کا رزلٹ فوری طور پہ نہ آئے تو ان کی دعاؤں کو قیامت کے دن پہاڑ بنا کر ان کے نامہ اعمال میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، بندے کو ایک نیکیوں کا پہاڑ، نیکیوں کے وہ پورے کے پورے وہ ٹولے بنائے ہوئے دکھائے جائیں گے۔ مجھے یا اللہ میں نے یہ تو نیکیاں کی ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ جو دعائیں تم نے مانگی تھیں ان سب کو نیکیاں بنا کر میں نے تمہارے نامہ اعمال میں شامل کر دیے۔ پریشان نہ ہوا کرو کہ دعا کا رزلٹ فوری طور پہ نہیں آیا، اللہ ہماری دعائیں سن نہیں رہا، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا، ہماری دعائیں قبول ہوتی نہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی نہیں۔ اللہ سے یہ شکوے نہ کیا کرو، بلکہ اللہ سے مسلسل مناجات کیا کرو، مسلسل اپنی حاجت کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھا کرو۔ اور تیسری صورت، اگر فوری طور پہ رزلٹ نہ آئے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دے، تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ اس دعا کی بدولت انسان پر آنے والی مصیبت یا جو ابھی آئی نہیں اس مصیبت کو یا جو آ رہی ہے اس مصیبت کو اس سے ٹال دیتے ہیں۔ دعائیں کیا کریں، اپنے ہاتھ کو بلند کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی ضرورت ہے، ضرورتیں انسان کی ہیں، گناہ انسان کرتا ہے، غلطیاں انسان کرتا ہے، اور پھر شکوے بھی انسان کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول نہیں فرما رہا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں
یہاں پر کہ اے ابن آدم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اے میرے بندو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب تمہارے ہونٹ ہلتے ہیں نا دعا کے لیے، جب تمہارے ہونٹ اس کبھی امید کے ساتھ مجھے پکارنے لگتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کی حرکت سے پہلے تم پر میری رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تم جب بھی مجھے پکارو گے امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، میں تیری ہر خواہش کو پورا کروں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کہا اے ابن آدم اگر تو زمین و آسمان کا جو خلا ہے جس کی مسافت 500 سال بنتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تو اس پورے کو گناہوں سے بھر کے لے آئے، اس پورے کو اپنی غلطیوں سے بھر کے لے آئے، اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، شرک نہ کرنا، میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، نہ صرف معاف کروں گا بلکہ اتنی رحمت کروں گا کہ ان تمام گناہوں کو تمہیں نیکیوں کے اندر بدل کر دے دوں۔ اللہ اپنے بندے کے لیے اتنے مہربان ہیں، اللہ اپنے بندے کے لیے اتنے کرم والے ہیں، اتنے نرم ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب تم مصیبتوں میں پھنس جاؤ آ کر یہ الفاظ کہا کرو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ کو یہ الفاظ بڑے پسند ہیں، پھر اپنی مناجات اور حاجات کو رکھا کرو، اللہ ساری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے معاذ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا وَاعْبُدُوا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یہ اللہ کا حق ہے اس کے بندوں پر۔ کہا معاذ کیا تمہیں پتہ ہے کہ بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ بندوں کا اللہ کے اوپر حق یہ ہے کہ جب اس کے بندے اس کے عبادت گزار ہو جائیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو وہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو معاف کر کے بخشش ان کو دے کر ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ بندوں کا حق ہے اللہ کے اوپر۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کیا کبھی ہم نے سوچا کیا ہم اس مالک کی شان کے مطابق اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کے آداب کیا سکھلائے ہیں؟ ہم اللہ کے حضور اپنی مناجات کو رکھتے ہیں، کیا ہمیں دعا کرنے کے آداب آتے ہیں؟ ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ آج تم کسی دنیا کے عہدیدار کو ملنے جاتے ہو، آج تم کبھی کسی دنیاوی آفس کے اندر اپنی حاجت کو لے کر جاتے ہو، تم وہاں پر پہنچتے ہو باادب ہو کر، مؤدب ہو کر، تمہارا لہجہ بھی نرم، تمہیں پورا ڈیکورم اپنانا ہوتا ہے۔ جب اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہو، اللہ کے سامنے اپنی دعاؤں کو رکھتے ہو، کیا تم نے سوچا ہے اس دعا کرنے کے آداب کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم دعا کرنے کے کچھ آداب جو ہیں وہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا ادب، جب دعا کے لیے بیٹھو وضو کر کے بیٹھو۔ جب دعا کے لیے آؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے آؤ تو وضو کر کے آؤ۔ اللہ مالک ہے، وہ ہر حال میں سنتا ہے، وہ ہر دم سنتا ہے، وہ دن کے 24 گھنٹوں میں سنتا ہے، اس گھنٹے کے ہر منٹ میں سنتا ہے۔ وہ مالک الملک ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے،
وہ دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ وہ اللہ کے بندے، تمہیں اس مالک اور خالق نے پیدا کیا، اس خالق کائنات کے دربار میں مانگت بن کر، فقیر بن کر گڑ گڑانے کے لیے آئے ہو، پاک مطہر بن کر آؤ۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی وضو کر کے تشریف لائے، اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور کیا فرمایا؟ اے میرے اللہ، اس کا درجہ تمام مخلوق سے بہتر فرما دے۔ دعا کا پہلا ادب، جب بھی دعا کرنے کے لیے بیٹھو، آج یہ سبق یاد کر کے جائیے گا کہ اپنا وضو بنا کر بیٹھیں، وضو کر کے اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھیں۔ جب بھی دعا کے لیے بیٹھیں، دعا کا دوسرا ادب، اپنا رخ قبلہ کی طرف رکھیں، قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگا کریں۔ یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ آئیے دعا کا تیسرا ادب بتاتا چلوں۔ وضو کر کے آؤ، قبلہ رخ بیٹھو اور دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھا لیا کرو۔ جب فقیر اس کے سامنے مانگنے کے لیے آئے، پورے توجہ کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند فرما لیا کرو۔ اور جب دعا کرنی شروع کرتے ہو، ہمارا آج کا عالم یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ بس دعا کرنی شروع کریں، اللہ کے سامنے اپنی مناجات کو رکھیں، اللہ اے بھی دے دے، اللہ اے بھی دے دے، اے بھی پورا کر دے، کار دے، اے بھی خرچے پورے کر دے۔ نہیں کی تو اللہ کی تعریف بیان نہیں کی، نہیں کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا۔ آؤ دعا کا چوتھا ادب کہ جب بھی اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ تو اللہ کی وحدانیت کے چرچے کیا کرو، اللہ کی حمد بیان کیا کرو، اللہ کی تعریف بیان کیا کرو۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آؤ پورا قرآن بھرا پڑا اللہ کی تعریف کیا کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو۔ اے مالک، خالق ہی تو ہے، رازق بھی تو ہے، علی کل شیء قدیر بھی تو ہے، اللہ سمیع بصیر بھی تو ہے، اللہ علیم بذات الصدور بھی تو ہے۔ اور جب دعائیں مانگنے لگو، اس اللہ کی بڑائی کبریائی بیان کیا کرو۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا کرو، درود پڑھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دعا کے اندر مجھ پر درود نہ بھیجا جائے، اللہ وہ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس دعا کے اندر درود شامل نہ ہو، ان کی دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہ جاتی ہیں، اللہ کے پاس وہ دعائیں پہنچتی ہی نہیں۔ آئیے آج ہم اپنی دعاؤں کے ان آداب کو سیکھتے جائیں گے۔ پہلا ادب کیا کریں گے دعا کے لیے؟ وضو کر کے بیٹھیں گے۔ کیسے بیٹھیں گے؟ قبلہ رخ بیٹھیں گے۔ کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ سے دعا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے۔ ہم آئیے میں 6ویں ادب کی بات کرتا ہوں۔ ہم آج دعا کے آداب سیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کبھی غور کیا ہے کہ جب ہم دعا کے لیے اللہ کے حضور بیٹھتے ہیں، کیا ہمارے دل کی حضوری ہے؟ کیا ہمارا دل حاضر ہے؟ کیا ہمارا دل اس وقت اس دعا کے اندر، اللہ کو منانے کے اندر، اللہ کے ترلے منتیں کرنے کے اندر، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے اندر، کیا ہمارا دل اس کے اندر موجود ہے؟ ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں، ہماری توجہ اس پنکھے کی طرف ہے، مسجد پہ بیٹھے ہیں، مسجد کی اس تزئین و آرائش کی طرف ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، ہمارے ہاتھ بلند ہیں، ہم غافل ہیں، ہم فون بجتا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے فون کو نکالتے ہیں،
ایک ہاتھ کو بلند کیا ہے، فون ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ہم دوسرے کو پکارتے ہیں بھئی تم ادھر بیٹھ جاؤ، ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہمارے دل کی حاضری ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا جن کے دل غافل ہوتے ہیں، جن کے دل اللہ سے غافل ہو جائے اللہ ان کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ یہ 6واں ادب ہے دعا کا کہ جب بھی دعا کے لیے بیٹھو اپنے دل کو حاضر کر کے بیٹھو، جب بھی دعا کے لیے بیٹھو اپنے دل کو موجود کر کے بیٹھو۔ تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ تم مانگ کیا رہے ہو اور تم کس ذات کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھے ہو۔ آج یہ 6واں ادب سیکھ کر جائیے۔ 7واں ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دعا کے پاس دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یقین کامل کے ساتھ اٹھاؤ۔ یہ نہ سوچو کہ میں نے دعا مانگ لی اللہ ہرے قبول کرے نہ کرے، اللہ اگر تو چاہے تو کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ لفظ نہ کہیے اللہ اگر تو چاہے تو کر دے، اللہ کو کون کروا سکتا ہے؟ وہ مالک کائنات ہے، اس کو کون مجبور کر سکتا ہے کہ وہ یہ کام کر دے؟ اللہ سے ترلا کیجئے اللہ جی یہ میری خواہش کو پورا کر دیجئے، میری دعاؤں کو پورا کر دیجئے۔ دعائیں مانگیں دعاؤں کے ادب کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ۔ جب آپ یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے تو اللہ ان دعاؤں کو سنتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس فلاں بندے کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، فلاں بندے کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کے ذکر کرتے رہتے ہیں، جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، اللہ ان کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے، اللہ ان کو مستجاب الدعوات بنا لیتا ہے۔ جب ان کی زبان سے اللہ کے حضور کوئی حاجت، کوئی دعا، کوئی مناجات رکھی جاتی ہے اللہ فوری طور پر قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں جس کی دعائیں اللہ فوری قبول فرما لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد خبردار تمہارے رزق میں حرام کی آمیزش نہ ہو، خبردار تمہارا رزق پاک ہو، اللہ تم مستجاب الدعوات بنا دے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا حضرت سعد جو دعائیں کیا کرتے تھے اللہ کریم ان کو فوری طور پہ قبول فرما لیا کرتے۔ پھر وہ وقت بھی آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک لشکر کے امیر بنا کر ایران کی طرف بھیجا۔ رستے میں ایک دریا آیا تو دریا کے اندر گھوڑے دوڑا دیے اور اسی گھوڑوں کے ساتھ اس دریا کو پار فرما لیا۔ کس کے ساتھ؟ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کے ساتھ۔ اور جب پار چلے گئے ایک ساتھی نے کہا کہ سعد میرا پیالہ اس دریا کے اندر گر گیا ہے، تو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ اس دریا کو حکم کرو کہ اس کا پیالہ جو ہے وہ واپس کر دے، اس دریا نے اس کے پیالے کا کیا کرنا۔ اور پھر دریا کی موج آئی، پیالہ باہر آ گیا۔ یہ ہے مستجاب الدعوات۔ دعائیں مانگو، دعا کرنے کے آداب میں 7واں ادب کہ اللہ کے ساتھ یقین رکھو، یقین کامل رکھو، امید بہار رکھو۔ جب بھی اس کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، جب بھی اس کے سامنے اپنی مناجات کو رکھو، یہ یقین رکھو اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اللہ میری دعاؤں کو پورا کرے گا، اللہ میری دعاؤں کو سن رہا ہے، اللہ میری دعاؤں کو قبولیت کے ساتھ نوازے گا۔ آئیے ایک اور بات بتلاتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 8واں ادب ہم بات کرتے ہیں کہ جب بھی دعا کرو
تو دعا سب سے پہلے اپنے لیے کرو. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اپنی ہدایت کے لیے دعا کرو. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اپنی مغفرت، اپنی بخشش، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو، پھر دوسروں کے لیے دعا کرو. یہ 8واں ادب ہے دعا کا کہ ہاتھ اٹھاؤ، کسی کے لیے دعا کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اے مالک الملک اللہ مجھے ہدایت دے دے، اے خالق اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، میری یہ حاجت ہے، میری اس حاجت کو پورا فرما دے. جب بھی دعا فرمائیں سب سے پہلے اپنے لیے کریں، پھر اپنے بھائیوں کے لیے کریں. آئیے ہم 9ویں ادب کی بات کرتے ہیں. ہم دعا کے آداب سیکھ رہے ہیں. جب دعا کریں اتنی جلدی میں نہ کیا کریں. ہم مساجد میں آتے ہیں، آ کر نکلنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہنسنے کی بات نہیں، المیہ ہے کہ آپ نمازوں کے اندر اپنی دنیاوی چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ اس یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش نہیں ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا کیا کرو تو جلدی جلدی نہ کیا کرو، تیزی تیزی کے ساتھ دعائیں اللہ کے سامنے رکھ کے نہ جایا کرو، دعا کرنے میں وقت لگایا کرو. اور جب تم دعا آداب کے ساتھ کرو گے وقت لگے گا. جب تم دعا ان آداب کے ساتھ کرو گے، تم اللہ کی حمد بیان کرو گے، تم نبی پر درود پڑھو گے، تم امید کامل اور یقین کے ساتھ اللہ کی بڑائی کو بیان کرو گے، تم اپنی حاجات اور مناجات کو رکھو گے، تو جلدی جلدی نہ رکھا کرو، وقت لگایا کرو، اس مالک کو اپنے اوپر منایا کرو، جلد بازی کے اندر دعائیں نہ کیا کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اس بات کا کبھی یہ نہیں ہوا کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی. میں دعا کرتا ہوں، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ میں دعا کرتا ہوں، میرا یقین ہے اس مالک کے اوپر، اس نے میری دعاؤں کو قبول کرنا ہے، اس لیے میں اللہ کے حضورات اٹھاتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہیں یہ وہ طاقت چھین نہ لے. آج ہم دعا کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. آج ہم نے سمجھ لیا، ہم تہجد گزار بن گئے، ہم عبادت گزار ہو گئے، ہم 5 وقتہ نماز پڑھنے لگے، ہم اللہ کے حضور اپنی مناجات کو رکھتے ہی نہیں ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، کوئی نہیں اللہ کو پتہ ہے، وہ مقلب القلوب ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ میرا بندہ میرے سامنے آئے، اپنی حاجت کو میرے سامنے پیش کرے، میں اس کی حاجت کو پورا کروں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اتنا قریب تمہارے کوئی بھی نہیں ہے، اتنا غم گسار تمہارا کوئی نہیں ہے، نہ تمہارا باپ، نہ تمہاری ماں، نہ تمہارا بھائی، نہ تمہارے دوست، نہ تمہارے ارد گرد کے رہنے والے لوگ، نہ تمہیں دنیاوی زندگی کے اندر تمہارے ساتھ چلنے والے معاملات کرنے والے لوگ. کون ہیں؟ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. کیسے قریب ہیں؟ وہ اپنی شان کے ساتھ قریب ہیں. کیسے قریب ہیں؟ وہ اپنی رحمت کے ساتھ قریب ہیں. کیسے قریب ہیں؟ وہ اپنی عزت کے ساتھ قریب ہیں، وہ اپنے علم کے ساتھ قریب ہیں. اے انسان تو اس کے سامنے آگ تو صحیح. آئیے ہم بات کر رہے آداب کی. 10واں ادب، جب ہم دعا کریں صرف اس وقت دعا نہ کیا کریں جب ہم پریشان ہوں، جب ہم پر کوئی غم آ جائے، جب ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، جب ہم پر کوئی تکلیف آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی غم تکلیف کسی مشکل کے اندر، کسی مصیبت کے اندر اللہ تمہاری مناجات کو فوری طور پر سن لے اور اس کو پورا فرما دے،
تو تنگی دستی جو تنگ وقت اور مشکل وقت ہے اس وقت تو تم دعا کرتے ہو، لیکن جب اللہ تمہیں فراخی دے دے، جب تمہیں اللہ آسانی دے دے، جب تمہیں اللہ راحت دے دے، جب تمہیں اللہ سکون دے دے، جب تمہیں اللہ اطمینان دے دے، جب تمہیں اللہ اطمینان قلب عطا کر دے، اس وقت مالک کو یاد کیا کرو۔ آج ہماری دعائیں، آج ہماری مناجات صرف سودے بازی ہے۔ اللہ میرا یہ کام کر دیجئے، میں 5 روزے رکھوں گا، اللہ یہ میرا کام کر دیجئے، میں اتنی نمازیں ادا کروں گا۔ ادھر سے کام ہوا ادھر سے نمازیں ختم، ادھر سے کام ہوا ادھر سے روزے ختم۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں میں فراخی عطا کروں، جب تمہیں راحتیں عطا کروں، جب تمہیں اطمینان دوں، جب تمہیں سکون دوں، جب تمہارے گھروں کے اندر سکون ہو، خوشحالی ہو، رزق کی فراوانی ہو، اس وقت اللہ کے حضور دعائیں کیا کرو۔ جب تم اس وقت اللہ کے حضور دعائیں کیا کرو گے، ایک وقت آئے گا تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ دنوں کو پھیر پھیر کر لاتا ہے۔ جب تم تنگی کے اندر ہو کر، جب تم مشکل کے اندر ہوگے، جب تم اس فقر کے عالم میں ہو کر، تب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو فوری قبول فرمائے۔ آئیے ان 10 آداب کے بعد میں کچھ باتیں ان لوگوں کے متعلق، ان خوش نصیبوں کے متعلق کرنا چاہتا ہوں جن کی اللہ فوری طور پر دعائیں قبول فرماتا ہے۔ 10 سبق یاد ہو گئے ہیں نا جی؟ کیا سبق ہے؟ پہلا کیا کرنا ہے؟ ہم نے وضو کر کے بیٹھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے۔ تیسرا ادب، اللہ کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ قبلہ رخ بیٹھیں گے۔ تیسرا کیا کہ چوتھا کیا کریں گے؟ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی کریں گے۔ پانچواں کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے۔ چھٹا کیا کریں گے؟ دل کی حضوری دعا کے لیے بہت ضروری۔ اور ساتواں ادب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ امید کامل، یقین کامل کے ساتھ اللہ کے حضور آئیں گے۔ اور 8واں ادب کیا ہے؟ ہم تیزی کے ساتھ، جلدی سے اپنی دعائیں اللہ کے حضور نہیں رکھیں گے، بلکہ وقت لگائیں گے۔ اور پھر کیا کریں گے؟ مشکل کے وقت تو دعائیں کرتے ہیں، ہم آسانی اور راحت کے وقت بھی اللہ کے حضور اپنی دعاؤں کو، اپنی مناجات کو، اپنی ترلے اور منتوں کو اللہ کے حضور رکھیں گے۔ آئیے میں ان خوش نصیب لوگوں کی بات کرتا ہوں جن لوگوں کی دعائیں اللہ فوری طور پر قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں؟ آئیے ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسافر ہوتا ہے، جو سفر کر رہا ہوتا ہے، ہم سفر کو ایسے ہی جان لیتے ہیں، مسافر کی دعا اللہ فوری طور پر قبول فرما لیتے ہیں۔ سفر کرنے والے کی دعا اللہ فوری طور پر قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم سفر کرتے ہیں، کبھی کسی مسئلے کے لیے، کبھی کاروبار کے لیے، کبھی راحت اور سکون کے لیے، کبھی شمالی علاقہ جات کی طرف، کبھی انٹرنیشنلی ہم سفر کے لیے جاتے ہیں۔ اور سفر ایک ایسی چیز ہے جہاں پر وہ انسان اکیلا ہوتا ہے، لیکن اس کا اللہ اس کا ساتھی ہوتا ہے، اللہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ اور وہ اس تنہائی کے اندر اللہ کے حضور جب اپنی دعاؤں کو پیش کرتا ہے تو اللہ وہ دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ جو مسافر ہے، جو دعا کرے گا اللہ فوری قبول فرمائے۔ دوسرا وہ شخص جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، جو تکلیف کے اندر ہے، وہ ظلم وہ ہمارے حکمرانوں کا ہے، وہ ہمارے کسی انڈسٹری کا ہے، وہ ہمارے گھروں کا ہے۔ جو مظلوم ہوگا اللہ اس مظلوم کی دعاؤں کو بھی کبھی خالی واپس نہیں لوٹائے۔ تیسرا وہ شخص، ٹائم کی قلت ہے، تیسرا وہ شخص جس کی دعائیں اللہ فوری طور پر قبول فرماتے ہیں۔ یہاں پر والدین تشریف فرما ہیں۔ میں ترلے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، سوال کرتے دیکھا، روتے دیکھا، ہماری اولادیں ہمارا کہا نہیں مانتی، ہماری اولادیں ہمارے کہنے کے اندر موجود نہیں۔ جب والدین، بالخصوص والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کو بھی رد نہیں فرماتا۔ والد خوشحالی کے اندر، خوش دلی کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، اللہ کے عرش سے کبھی خالی واپس نہیں آئی۔
یہ تین وہ خوش نصیب ہیں، مسافر ہو اللہ فوری دعا قبول فرما لیتے ہیں، مظلوم ہو اللہ فوری دعا قبول فرما لیتے ہیں، اور والد کی خصوصی طور پر کی ہوئی اپنی اولاد کے حق میں دعا اللہ فوری طور پر قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں ہمارے لیے ہاتھ اٹھانے والے موجود ہوں، اپنے بچوں کی تربیت ایسی کر جائیں، ان کو قرآن اور حدیث کا علم دے جائیں کہ جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائیں آپ کی بخشش کے لیے، آپ کی مغفرت کے لیے، آپ کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد جب اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے اللہ اس کو بھی کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ نیک اولاد جب اپنے ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعائیں فرمائے گی اللہ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آئیے پانچواں وہ شخص جو انسان، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی کے اندر دعا فرمائے، جو مسلمان یہ دعا کرے اللہ میرے اس بھائی کو یہ راحت دے دے، اللہ اس کی دعا کو بھی فوری قبول فرما لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے یہ دعا کرتا ہے اللہ اس کو فلاں نعمت دے دے، اللہ اس کی فلاں مشکل کو حل کر دے، فرشتہ آسمان سے نیچے اترتا ہے اور آ کر کہتا ہے آمین، اور ساتھ ہی دعا فرماتا ہے اے میرے مالک، اے میرے خالق، یہ مسلمان جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگ رہا ہے اللہ میں دعا کرتا ہوں یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما لے۔ آج ہم لوگ حسد کے بھرے ہوئے، ہم لوگ بغض کے بھرے ہوئے، آج ہم لوگ دعائیں کیا کرنی ہے، ہم کسی کا مال دیکھ لیں، ہم کسی کو خوشحال دیکھ لیں، کہتے اللہ سانو دیتا نہیں انہوں بہتا دے ہی جانا ہے، سانو نہیں دیتا اندے کو بھی کھول ہے۔ آج ہمارے دلوں کے حال یہ ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ دل کا بڑا ہونا، یہ ظرف کا بڑا ہونا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو یہ راحت دے دے، اللہ یہ اس کو انعام دے دے، اللہ یہ اس کی مشکل کو حل کر دے۔ وہ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تم اس کے لیے دعا کرتے ہو اللہ میرے اس بھائی کو اولاد دے دے، اللہ اس دعا کی برکت سے وہی دعا تمہارے حق میں بھی قبول فرما لے۔ یہ پانچ وہ خوش نصیب ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، جن کی دعائیں اللہ فوری طور پر قبول فرما لیتے ہیں۔ آئیے ایک اور شخص کا تذکرہ کرتا جاؤں اور آگے بڑھوں گا، وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کا اپنے بندوں کے اوپر حق وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اس کی عبادت کریں اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو مدد کے لیے نہ پکاریں، جو اس کے ساتھ کسی کو مدد کے لیے پکارے گا اللہ نے فرمایا اس دنیا کائنات کے اندر اس سے بڑا گمراہ شخص کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اس کے علاوہ کسی اور کو اپنی مدد کے لیے، اپنی مناجات کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اپنی بیماری کو رفع کرنے کے لیے، اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے، اور جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فلا یستجیب لہ یوم القیامہ، قیامت کی دیواروں تک وہ ان کی دعاؤں کو نہیں سن سکتے۔ جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا، جو اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے گا، اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنائیں گے، اللہ اس کی دعاؤں کو فوری طور پہ قبول فرمائیں گے۔ آئیے جہاں پر یہ باتیں کر رہے ہیں میں ان چند لوگوں کا تذکرہ کرتا جاؤں جن کی اللہ دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ 5-6 خوش نصیبوں کا تذکرہ کیا، ان لوگوں کی باتیں سن لیں جن کی اللہ دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہماری زندگی کے معاملات ہیں۔ وہ شخص جو کاروبار بھی کرتا ہو، اپنے گھر بار کا خیال بھی رکھتا ہو، لیکن حلال و حرام کی تمیز نہ کرتا ہو، جس کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ چلا گیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ابھی میں نے تذکرہ کیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد خبردار اپنے رزق میں حرام کی آمیزش نہ ہونے دینا،
اس حرام کی آمیزش نہ ہونے پر اللہ نے ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا۔ جو شخص حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے، جو شخص کاروبار کرے، اپنے معاملات کو چلائے، اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ نہ کھلائے، حرام کا لقمہ کھلائے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے۔ آئیے اس دوسرے بدقسمت شخص کی بات کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو لین دین کے معاملات کرتا ہے، وہ شخص جو کاروبار کرتا ہے، وہ شخص جب کسی کو مال دیتا ہے یا لیتا ہے یا اس سے کوئی پیسوں کا لین دین کرتا ہے یا کوئی قرض دیتا لیتا ہے، اس کے ساتھ کوئی گواہ نہیں بناتا، اس کو لکھتا نہیں ہے۔ میں تواڈے کولوں لکھنا ہے، اور تسی تے بڑے حاجی نمازی بنانا، تواڈا کی گل؟ اور کیا ان کی شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے؟ کیا ان کا علم ان سے زیادہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم معاملات کرو، لین دین کے معاملات کرو، جب تم کسی کو قرض دو لو، لکھ لیا کرو، کسی کو گواہ بنا لیا کرو۔ کوئی تہجد گزار ہو اور اس بات سے اعراض کرے کہ جی تسی بڑے دنیا دار، بڑے تہجد گزار، بڑے جناب تسی اللہ دے نیک بندے ہو، تہاڈے نال کی لکھنا ہے؟ اللہ ایسے بندے کی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرا بدقسمت شخص، معاملات کڑوے ہو رہے ہیں، تیسرا بدقسمت شخص وہ ہے جس کے گھر کی عورت، جس کی بیوی بدکار ہو، بد اخلاق ہو، وہ اس کو سمجھا نہ سکے، اللہ اس شخص کی دعائیں بھی قبول نہیں فرماتا۔ آج اپنے گروبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیے ہمارے گھروں کے حالات کیا چل رہے ہیں۔ آئیے ایک اور شخص کا تذکرہ کرتا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، اللہ نے مرد کو کنبے کا ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے رزق اور مال، اس کے اسباب کا بندوبست مرد کرے گا۔ آج ہماری زندگی کے اندر ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھیں، اپنے گروبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ایسی سینکڑوں مثالیں ملیں گی۔ بیوی پڑھی لکھی ہے، بہت بڑی ہے، پیسہ موجود ہے، بیوی کو دے دیا وہ کاروبار کر رہی ہے، بیوی کو چھوڑ دیا کہ وہ جا کر جاب کر رہی ہے، یہ شخص اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ نے فرمایا ایسے شخص کی بھی دعا اللہ پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی اللہ دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کی اللہ دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ آئیے میں جلدی وہ اوقات، وہ وقت بتا دوں جب اللہ اپنے بندوں کی دعائیں فوری قبول فرماتے۔ آج کا چوتھا سبق، دعا کے آداب، خوش قسمت اور بد قسمت لوگوں کے تذکرے کے ساتھ چند وہ اوقات بتلا دوں جب اللہ اپنے بندے کی دعائیں فوری طور پر قبول فرما لیتے ہیں۔ آئیے پہلا وہ ٹائم جب اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو فوری طور پہ قبول فرماتا ہے۔ سحری کا وقت ہو جائے، آدھی رات گزر جائے، رات کا تیسرا حصہ شروع ہو جائے، اللہ اپنی شان، اپنی عزت، اپنی رحمت، اپنے کرم کے ساتھ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ ہے کوئی رزق کی جستجو کرنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے معافی کا طلبگار؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جو ان آداب کے ساتھ، ان پورے معاملات کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی مناجات کو رکھتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ آئیے میں دوسرے وقت کی بات کروں، جب ہم مسجد کی طرف آتے ہیں، اذان ہو جائے، اذان اور اقامت یعنی نماز کے درمیان کا جو وقت ہے،
ہم دوڑ کے اندر، ہم کھیل کود کے اندر، ہم اپنی باتوں کے اندر، ہم اپنے حال احوال کے اندر، ہم اپنے خیالات کے اندر، ہم اپنی دنیاوی حساب کے اندر اپنی قدر و منزلت، اس وقت کی قدر و منزلت کو کھو دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے، اذان اور نماز کے درمیان جو وقت ہے اس کو غنیمت جانو، اللہ کے حضور دعائیں مانگو، اللہ اس وقت میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو فوری طور پر قبول فرما لے۔ آئیے عہد کیجیے کہ اس وقت کو غنیمت جانیں گے، آئیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ آئیے تیسرے وقت کی بات کرتا ہوں۔ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور اس حالت کے اندر جب اللہ سے رو کر، اس کی منتیں کر کے، اس سے ترلے کر کے، اس سے مناجات اپنی رکھتا ہے، اللہ اس وقت اپنے بندوں کی ساری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ جب انسان قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گناہ ادھر آ جاتا ہے، جب رکوع میں جاتے ہیں تو نیچے آ جاتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ زمین کے اندر سارے نکل جاتے ہیں۔ سجدوں کو لمبا کیا کرو، سجدوں کے اندر دعائیں مانگا کرو۔ یہ میں صرف جلوت کی بات نہیں کر رہا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو تمہیں تنہائی میں وقت مل جائے، وضو کرو، ویسے ہی اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جاؤ اور رو رو کر اپنی مناجات کو اپنے مالک اور خالق کے سامنے رکھا کرو۔ اللہ جب سجدے میں جاتا ہے اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آئیے چوتھا وہ وقت جب اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بارش ہو رہی ہو اس وقت، یا بارش کے اندر، بارش کے نیچے، جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، اپنی درخواست کو اس کے سامنے رکھتا ہے، اللہ اس وقت میں بھی دعا کو فوری طور پر قبول فرما لیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کئی بارشیں آئیں، کئی گزر گئیں، آج یہ تہیہ کر جاؤ، آج کے دن کا یہ سبق یاد کر جاؤ کہ ہمیں ان اوقات کو اپنی زندگی کے اندر قدر والا بنانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، انسان تم نے اللہ کی قدر جانی ہی نہیں جس طرح جاننے کا حق تھا، آج ہم قدر کر دیں۔ پانچواں وہ وقت جب اللہ فوری طور پر اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد فتح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن دعائیں مانگی، سوموار کے دن، منگل کے دن، بدھ کے دن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا۔ دعا کب مانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ظہر اور عصر کے درمیان اللہ کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ جب وہ دعا قبول ہوئی، جابر بن حیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک ایسی چمک اور خوشی تھی، میں نے اس وقت تہیہ کہ اس کے بعد جب بھی مجھے کوئی مشکل آئی، جب بھی کوئی غم، کوئی تکلیف آئی، میں نے بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان والے ٹائم میں یقین کامل کے ساتھ اس اللہ کے سامنے اپنی مشکل کو رکھا، اللہ نے فوری طور پہ میری دعاؤں کو قبول فرما دی۔ یہ وہ اوقات ہیں جب ہم اللہ کے سامنے اپنی دعاؤں اور مناجات کو رکھیں، اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ آئیے جب ہم کہتے ہیں زمزم پیتے ہیں، آج ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاہد بھٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی عمرے کی سعادت کے لیے گئے، اللہ ان کا سفر قبول فرما لے اور خیر و عافیت سے وہ واپس آئیں۔ آج وہ وہاں پر زمزم بھی پی رہے ہیں اور اللہ کے حضور اپنی دعاؤں اور مناجات کو بھی رکھ رہے ہیں۔ جب زمزم پی لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب جس دعا کی نیت کے ساتھ زمزم کو پیو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ کہا زمزم شفا بھی ہے اور زمزم خوراک بھی ہے۔ اللہ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں تمام کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، مکہ مدینہ اس کی زیارت نصیب فرمائے، بیت اللہ کے گرد اللہ وہ چکر لگانے کی، طواف کرنے کی اللہ ہمیں بھی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے یا اللہ جو ہم نے آج یہ سبق پڑھا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے، ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے حضور دعائیں کرنے کی توفیق دے،
ہمیں وہ آداب سکھلا دے، ان آداب کے ساتھ ہم اپنی مناجات اور حاجات کو تمہارے حضور رکھیں، ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرما لے جو دعائیں کریں۔ اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، اللہ ہمیں ان اوقات، ان وقتوں کی قدر کرنے والا بنا دے جن اوقات کے اندر اللہ دعاؤں کو فوری طور پر قبول فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔